كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبوا علي حسنا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان قدر، موالیان حضر کرار، نہایت ہی عذر خواہی کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں اور قابل اصلاح ہوں انشاءاللہ اپنی اصلاح کے لیے اور طالب اصلاح بھی. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مختصر آیت میں سے ایک مختصر حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 114 اور ساتھ ہی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. میری گفتگو کا دار و مدار یا تو اللہ کے پاک قرآن پہ ہوگا یا رسول کے پاک فرمان پہ ہوگا. صلوات بھائی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک جو حسنات ہیں، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. سبحان اللہ. بے شک جو حسنات ہیں، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اب ہمیں وہ حسنات، وہ نیکیاں ڈھونڈنی ہیں جو گناہوں کو مٹاتی ہیں. آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. قرآن میں سب سے بڑی نیکی نماز ہے. 700 مرتبہ تقریباً نماز کا ذکر ہوا ہے قرآن میں. نماز سب سے بڑی نیکی ہے. اس کے بارے میں معصوم کا ارشاد ہو رہا ہے الصلاۃ ان قبل قبل ما سوا وان ردت ردت ما سوا. پھر نماز کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اب جو بندہ نماز پڑھے گا وہ برائی اور بے حیائی سے رک جائے گا. دیکھیں بھائی، نماز پڑھنے کے بعد انسان برائی اور بے حیائی سے رکتا ہے. یعنی نماز کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان برائی اور بے حیائی سے رک جاتا ہے. یعنی نماز آئندہ آنے والے گناہوں سے بچاتی ہے. جو گزشتہ گناہ ہیں ان کی معافی و تلافی نہیں کرواتی نماز. اب دوسری نیکی قرآن میں دوسری بڑی نیکی روزہ ہے، جس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پہ روزے واجب کیے گئے ہیں. کس لیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. کس لیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب روزہ رکھنے کے بعد جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی انسان میں روزہ رکھنے کے بعد جو چیز اثر پذیر ہوتی ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی اگر انسان متقی بن جائے گا تو گناہوں سے بچ جائے گا. اب تقوی کا دار و مدار آئندہ آنے والے گناہوں پر ہے. آئندہ گناہوں سے بچاتا ہے تقوی بھی. جو پیچھے گناہ گزر چکے ہیں ان کی معافی و تلافی نہیں کرواتا تقوی. ہمیں ڈھونڈنی ہے وہ نیکی جو آئندہ آنے والے گناہوں سے بھی بچائے، جو گزشتہ گناہوں سے بھی بچائے، جو گزشتہ گناہوں کی بھی معافی و تلافی کروائے. جناب
جناب رسول خدا کا ارشاد ہو رہا ہے حب علی حسنا، علی کی محبت ایسا حسنا ہے، علی کی محبت ایسی نیکی ہے جو گزشتہ گناہوں کی بھی معافیت نافی کرواتی ہے، جو آئندہ گناہوں سے بھی بچاتی ہے۔ اب مجھے جو کعبہ اور علی میں تشبیہات ہیں وہ بیان کرنی ہے۔ واہ واہ کیا بات! تقریباً علماء نے 100 کے لگ بھگ کعبہ اور علی میں تشبیہات مماثلتیں بیان کی ہیں۔ واہ واہ! جناب رسول خدا کا فرمان ذیشان ہے کہ مثل علی فیکم کمثل الکعبہ النظر الیہا عبادہ والحج الیہا فریضہ، کہ تم میں علی کی مثال ایسے ہے جیسے کعبہ کی ہے۔ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ یہ روایت اہل سنت برادران سے بھی تواتر سے نقل ہے۔ خلیفہ اول جناب رسول خدا کے گھر میں تشریف فرما ہے کہ مولا علی کے چہرے کی طرف تک رہے ہیں، مولا علی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اتنے میں ان کی بیٹی نے کہا بابا جان میں نے دیکھا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے، آپ مسلسل مولا علی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، مسلسل مولا کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت خلیفہ اول نے کہا کہ آپ نے جناب رسول خدا کی یہ حدیث نہیں سنی کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی کی زیارت کرنا عبادت۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت۔ اب دیکھیں بھائی، کعبہ کی طرف صرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب کوئی بندہ سارا دن کعبہ کعبہ کرتا رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی اجر نہیں لکھا جائے گا۔ ارے میں قربان جاؤں مولا کے فضائل پر، کوئی مولا کا ذکر کرے تب بھی ان کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جائے گا، کوئی مولا کے محبت رکھے دل میں تب بھی ان کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جائے گا، کوئی مولا کے بارے سوچے تب بھی ان کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جائے گا، کوئی علی علی کرے تب بھی ثواب لکھا جائے گا۔ سلوات پڑھی۔ صرف علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ النظر الی ذریتنا عبادہ، جو علی کی ذریت میں سے ہو، جو سید ہو، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سیدوں کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ النظر الی اخ المؤمن عبادہ، جس کے دل میں علی بستا ہو اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی علی کرنا عبادت۔ اب علی علی کرنا کتنی عظیم عبادت ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 20 صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں من قال یا علی مرتن واحدتن، من قال یا علی مرتن واحدتن ثوابه 16,000 قراءۃ للقرآن انا الذی اختمها۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کتنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں اگر میں صادق آل محمد 16,000 مرتبہ قرآن ختم کروں اور کوئی ایک مرتبہ یا علی کہے تو اس کا ثواب برابر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسری وجہ تشبیہ بیان کر رہا ہوں، کعبہ اور علی میں دوسری مماثلت بیان کر رہا ہوں۔ جناب رسول خدا کا فرمان ذیشان ہے
کہ لا یکلف الکعبۃ بطواف الناس، کہ کعبے کو حکم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا طواف کرے، بلکہ لوگوں کو حکم ہے کہ وہ کعبے کا طواف کرے۔ پھر جناب رسول خدا نے فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ یعطی ولا یاتی، یا علی آپ کعبہ کی مثل ہیں، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنا مولی، تاریخ، کیا بات ہے علامہ صاحب۔ اب تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں لوگوں نے صدائیں بلند کی ہیں، لوگوں نے 70 مرتبہ کہا ہے لولا علی، سب لوگ علی کے پاس آئے ہیں، علی کسی کے پاس نہیں گئے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ برادر کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اب کعبہ بھی ہادی ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کعبہ بھی ہادی ہے اور مولا علی بھی ہادی ہیں۔ کعبہ ہادی ہے، کعبہ محدود ہے، مولا ہادی ہے، مولا لا محدود ہے۔ مولا کا نور حاضر اور ناظر ہے۔ اب اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ مولا کا نور حاضر اور ناظر کیسے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، کیونکہ وقت دامن میں گنجائش نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات کعبہ بھی ہادی ہے، مولا بھی ہادی ہے۔ کعبہ پتھروں کا مجموعہ ہے، مولا علی نور کا کرینہ ہے، مولا علی نور کا کرینہ ہے۔ اب دیکھیں کسی نے کعبہ سے ہدایت کرنی ہو تو اسے کعبہ کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن مولا علی ایسے ہادی ہیں اگر دل میں بھی سوچو خیال کرو تو خود ہدایت کرنے چلے آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ علی نور کا مجموعہ ہے، نور کا کرینہ ہے۔ جناب رسول خدا جو مولا علی کے اعضاء بدن ہیں ان کی برکات و فیوز کیا ہے؟ جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کا خندق والے دن ضربت چلانا ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اب دیکھیں بھائی ثقلین سے کیا مراد ہے؟ ہم تو یہی سادہ اور سمپل سا معنی کرتے ہیں کہ دونوں جہاں کی عبادتیں۔ اب ہمیں تو وہی علم نہیں ہے کہ ثقلین کیا ہے، ثقلین میں کیا کیا چیز شامل ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں جنہیں ہر بات کا علم ہے۔ جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، میں تم میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسری میری عطرت اہل بیت ہے۔ یعنی جناب رسول خدا فرمانا یہ چاہتے ہیں علی کا خندق والا دن ضربت چلانا قرآن سے بھی افضل ہے۔ پھر صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں انا من الثقلین، میں ثقلین میں سے ہوں۔ صادق آل محمد فرمانا یہ چاہتے ہیں علی کا خندق والے دن ضربت چلانا وہ صادق امام کے سجدوں سے بھی افضل ہے۔ محمد کیا بات ہے، صادق کے سجدے، واہ واہ واہ، کیا بات۔ اب دیکھیں بھائی جو مولا علی علیہ السلام اور دوسری عبادات ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ کیا بات، خود خدا کہہ رہا ہے فرضت الصلاۃ ووضعتها عن المعتل المجنون والصبی والحائض، میں نے نماز کو فرض کیا ہے، میں نے نماز کو واجب کیا ہے، لیکن اگر بندہ 3 حالتوں میں ہو تو نماز واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی مجنون ہو، بچہ ہو یا حیض کی حالت میں عورت ہو تو اس پہ نماز واجب نہیں ہے۔ پھر خدا کہہ رہا ہے وَفَرَضْتُ الصَّوْمَ وَوَضَعْتُهَا عَنِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ، میں نے روزے کو واجب قرار دیا ہے، لیکن اگر بندہ 2 حالتوں میں ہو تو روزہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو روزہ واجب نہیں ہے۔
پھر خدا کہہ رہا ہے وَفَرَضْتُ الْحَجَّ وَوَضَعْتُهَا لِلْمُعْتَلِّ، میں نے حج کو واجب قرار دیا ہے، لیکن اگر کسی بندے کے پاس استطاعت نہ ہو تو اس پہ حج واجب نہیں ہے۔ پھر خدا کہہ رہا ہے وَفَرَضْتُ الزَّكَاةَ وَوَضَعْتُهَا لِلْمُعْتَمِ، میں نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، لیکن اگر کسی بندے کے پاس اتنی چیزیں نہ ہو، وہ نصاب تک پہنچ جائیں تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میری جتنی بھی عبادتیں ہیں، میری جتنی بھی ریاضتیں ہیں، میں نے اس میں استثناءات رکھے ہیں۔ پھر فرما رہا ہے وَفَرَضْتُ حُبَّ عَلِيٍّ وَوِلَایَتَهُ عَلَىٰ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ أَعْطَىٰ أَحَدًا رُخْصَتَهُ، میں نے حب علی کو، میں نے ولایت علی کو، چاہے کوئی زمین میں رہنے والا ہو، چاہے کوئی آسمان میں مستقل ہو، میں نے حب علی کو، میں نے ولایت علی کو واجب قرار دیا ہے، میں نے حب علی کو، میں نے ولایت علی کو فرض قرار دیا ہے۔ علی کی محبت سے، علی کی ولایت سے کسی کو بھی رخصت ممکن نہیں ہے، علی کی محبت سے، علی کی ولایت سے کسی کو بھی فرار ممکن نہیں ہے، چاہے کوئی مریض ہو، چاہے کوئی مسافر ہو، چاہے کوئی بوڑھا ہو، چاہے کوئی بچہ ہو، علی کی محبت، علی کی ولایت ہر حال میں واجب ہے۔ علی کی محبت، علی کی ولایت ہر حال میں واجب ہے، کیونکہ اس کو پہنچانے والی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ جناب رسول خدا جب حجۃ الوداع کر کے غدیر کے مقام پہ پہنچے تو جناب جبرائیل فرومی آمد، بہت ایسے کم مقامات ہیں جس میں حضرت جبرائیل بڑی تیزی کے ساتھ آئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ حضرت جبرائیل جب جناب رسول خدا غدیر کے مقام پہ پہنچے تو حضرت جبرائیل بڑی تیزی کے ساتھ آئے ہیں۔ جناب جبرائیل نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول خدا، اے حبیب خدا، اے نجیب خدا، علی کی ولایت کی تبلیغ کیجئے۔ اب تبلیغ اس چیز کی جاتی ہے جس کے بارے میں انسان پہلے ہی سے جانتا ہو۔ جناب رسول خدا مولا علی کی ولایت کے بارے میں پہلے ہی سے جانتے تھے۔ اگر آپ نے تبلیغ نہ کی تو ایسے ہی ہے جیسے رسالت کا کچھ کام نہیں کیا۔ جناب رسول خدا نے منادی سے کہا ندا دو، جو غدیر سے آگے چلے گئے انہیں کہو واپس آ جاؤ، پیچھے علی ہے، جہاں علی ہو وہاں منزل ہوتی ہے۔ منادی سے کہا ندا دو، جو پیچھے رہ گئے ان کو کہو آگے آ جائیں، جہاں علی ہو وہاں منزل ہوتی ہے۔ جب سب لوگ غدیر کے مقام پہ جمع ہو گئے، جب سب لوگ غدیری ہو گئے تو جناب رسول خدا نے کہا جب مجھے معراج ہوئی، جب میں معراج پر گیا تو خدا بند عالمین کے ساتھ میری 90,000 باتیں ہوئی ہیں، 90,000 کلام ہوئی ہیں۔ خدا بند عالمین ہر کلام کے اختتام پہ، ہر کلام کے اینڈ پہ، ہر کلام کے آخر میں کہتا تھا علی کی ولایت کو بھول نہ جانا، علی کی ولایت کی تبلیغ کرنا، علی کی ولایت لوگوں تک پہنچانا۔ جب ولایت پہنچا دی تو کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، علی کا میں مولا اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب سے میں مولا تب سے علی مولا، جیسا میں مولا ویسا علی مولا، جیسا میں ہوں ویسا علی ہے، جو کچھ میں ہوں وہ علی ہے۔ صلوات پڑھی ہے عظمت علی۔ اب دیکھیں بھائی دامن وقت میں گنجائش نہیں، بڑا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں، لیکن یہ بحر ذخار ہے، انسان کیا کر سکتا ہے، ان کے فضائل بیان ہی نہیں کر سکتا واقعا جیسے کہ ماحقو ہے۔ مولا علی کی ولایت کو چھپانے کے لیے، علی کا نام ختم کرنے کے لیے بڑے پروپیگنڈے کیے گئے، بڑے ہتھ گنڈے کیے گئے۔ مولا علی کی ولایت، مولا علی کا نام ختم کر دے۔ اس میں کیا کیا استعمال کیا گیا ہے مولا علی کا نام ختم کیا جائے؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔ مولا علی کا نام ختم کرنے کے لیے
बिकने वाले ज़मीर अली के खिलाफ, बकने वाली जुबानें अली के खिलाफ, बनु उमैया अली के खिलाफ, बनु अब्बास अली के खिलाफ, इक्तदार अली के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, इक्तिसाद अली के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, मिंबर अली के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, कुर्सी अली के खिलाफ इस्तेमाल की गई। किस लिए? ताकि अली का नाम महव कर सके, ताकि अली का नाम खत्म कर सके। अरे 1400 साल हो गए, बिकने वाले ज़मीर, बकने वाली जुबानें जहन्नुम पहुंच गई, लेकिन अली कल भी अली था, अली आज भी अली है। अली कल भी अली था, अली आज भी अली है। अब मौला अली बरोज़े महशर शिफाअत कैसे करेंगे? बस एक दो बातें आपसे इजाजत चाहूंगा। एक बंदा कूफे का मिंबर है, साहिब इल्म बाबुल इल्म जीनत मिंबर है। एक बंदा मौला अली से पूछता है, मौला क्या आप बरोज़े महशर भी मदद करेंगे? मुश्किल कुशा जो है, शेर खुदा जो है। तो उस वक्त मौला ने कहा, बेशक हम मदद करेंगे। मौला ने कहा, जब नामा आमाल दाएं और बाएं हाथ में दिया जाएंगे तब हम मदद करेंगे। तो उस वक्त उस शख्स ने कहा, मौला तब तो बड़ा हौलनाक मंजर होगा, तब तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तब तो बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, हम आपको पहचानेंगे कैसे? तो उस वक्त मौला ने फरमाया, घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, अना साहिबुल मीज़ान, जिसके हाथ में तराजू होगा, जिसके जरिए से लोगों के अमालों को परखा जाएगा, जिसके जरिए से लोगों के अमालों को तोला जाएगा, जिसके जरिए से लोगों के अमालों को मापा जाएगा, जिसके जरिए से जन्नती और जहन्नमी का पता चलेगा, वो मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। तो कदमों में गिर के कहता है, मौला अगर हमारे नामा अमाल में नेकियां कम हुई, अगर हमारे नामा अमाल में जो नेकियों वाला पलड़ा है वो हल्का हुआ, वो खफीफ हुआ, अगर हमारे नामा अमाल में गुनाह ज्यादा हुए, अगर हमारे नामा अमाल में जो गुनाह वाला पलड़ा है वो सकीन हुआ, भारी हुआ, तो आप कैसे मदद करेंगे मौला? तो उस वक्त मौला ने कहा, घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, अगर तुम्हारे नामा आमाल में जो नेकियों वाला पलड़ा है वो हल्का हुआ, वो खफीफ हुआ, तो फिर मैं उसमें रखूंगा अपनी विलायत, फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारे गुनाह तुम्हें जहन्नुम लेके जाते हैं या मेरी विलायत तुम्हें जन्नत। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमले पढ़ रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मौला अली कैसे शिफाअत करेंगे? मैं बरोज़े महशर होगा जब नामा अमाल दाएं और बाएं हाथ में दिए जा चुके होंगे, तब कुछ फरिश्ते कुछ बंदों को, कुछ गुनाहगारों को जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। जब जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचेंगे तो मौला अली रोक लेंगे उन्हें। अली उसे कहते हैं जो जहन्नम के मुंह से अपने मुहिब को वापस कर ले। जब जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो खुदा से अर्ज करेंगे, मौला खुदाया इन्हें किस जुर्म में जहन्नम ले जाया जा रहा है? होंगे मुहिब, होंगे मौला के चाहने वाले, लेकिन होंगे मुझ जैसे गुनाहगार। तो उस वक्त खुदा की आवाज आएगी, इनके नामा अमाल में नेकियां कम हैं, इनके नामा अमाल में जो गुनाह है वो ज्यादा है, इनके नामा अमाल में जो नेकियों वाला पलड़ा है वो खफीफ है, वो हल्का है, इनके नामा अमाल में जो गुनाह वाला पलड़ा है वो शकीन है, वो भारी है। तो उस वक्त मौला अर्ज करेंगे, खुदाया ना ही इन्हें मेरे रोजों की जरूरत है, खुदाया ना ही इन्हें मेरी नमाजों की जरूरत है, खुदाया ना ही इन्हें जो मैंने खंदक वाले दिन ज़रबत चलाई है उसकी जरूरत है, खुदाया शब हिजरत जो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोया था तो मैं खलूस से सोया था। जब मैं सोया था तो उस वक्त मैंने कुछ सांसें ली थी, उन सांसों में से एक सांस इनके नामा अमाल में लिख दे। जब उनके नामा अमाल में एक सांस लिखी जाएगी तो होगा क्या, उनके नामा अमाल का पलड़ा अंबिया से भी भारी। आप और मुझ जैसे की सांसें नहीं है, अली की सांसें हैं। बस आखिर में एक जुमला मसाइब का तमाम तवल्लुकन देखें,
مولا علی کے اتنے فضائل و کمالات ہونے کے باوجود اتنے کسی نبی کے بیٹے نہیں رولے، اتنے کسی نبی کے بیٹوں کو نہیں رلایا گیا، اتنے کسی نبی کے بیٹوں کو نہیں ستایا گیا جتنے مولا علی کی بیٹیوں کو ستایا گیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا شریکۃ الحسین، بی بی کو شریکۃ الحسین کیوں کہتے ہیں؟ جب عصر عاشور مولا شہید ہو گئے، مولا کو شہید کرنے سے پہلے بھی ظالموں نے مولا کو پتھر مارے، مولا کو شہید کرنے کے بعد بھی ظالموں نے مولا کو پتھر مارے۔ اب زینب سلام اللہ علیہا شریکۃ الحسین جب عصر عاشور لاشیں پامال ہو چکی تو ظالمین نے تبرکات لوٹنے شروع کیے۔ جب سب بیویوں کی چادریں چھن چکی تو بی بی کے روب و دبدبا کے باعث بی بی کے کوئی قریب نہیں آتا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کوئی چھیننے نہیں آتا۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، خولی زمین کربلا سے ایک پتھر اٹھاتا ہے۔ اب دیکھیں زینب سلام اللہ علیہا شریکۃ الحسین پتھر اٹھاتا ہے، بی بی کے پیشانی پر مارتا ہے۔ اب بی بی کی چادر اور پیشانی دونوں